لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و مدحت کے بعد معزز محترم سامعین، آج فضیلت نماز کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. نماز ایک اہم فریضہ ہے. توحید باری تعالیٰ پر ایمان تیقن کے بعد نماز کی اہمیت اور اس کی تاکید جس انداز کے ساتھ فرمائی گئی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. قرآن مجید میں 750 مرتبہ مختلف صیغوں سے نماز کا حکم صادر کیا گیا ہے. نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. جتنی بھی مخلوقات کے انداز عبادت ہیں وہ سارے نماز کے اندر جمع کر دیے گئے. قیام، رکوع، قومہ، جلسہ، سارا کچھ نماز کے اندر جمع کر دیا گیا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتوں کی 10 صفیں ہیں جو تعجب اور رشک کرتی. صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی نے اس کا مفصل تذکرہ فرمایا ہے کہ کچھ فرشتے قیام میں ہیں، کچھ فرشتے قعود میں ہیں، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے سجدے میں ہیں. کچھ تسبیح کر رہے ہیں، کچھ تحلیل کر رہے ہیں، کچھ استغفار طلب کر رہے ہیں، کچھ ثنا کرتے ہیں، کچھ درود پڑھتے ہیں اور کچھ دعا مانگ رہے ہیں. جو رکوع کرتا ہے وہ ہمیشہ رکوع میں ہے، سجدہ اس کا مقصود نہیں ہے. جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں ہی رہے گا. جو تسبیح کر رہا ہے اس کا وظیفہ تسبیح ہی ہے. جو ثنا میں لگا ہے وہ ثنا کو ہی ساری زندگی قیامت تک اپنائے رکھے گا. جو استغفار طلب کر رہا ہے وہ استغفار میں ہی ہے. لیکن جب انسان نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ 10 صفیں جو فرشتوں کی ہیں یہ انسان پہ رشک کرتی ہیں، اس اعتبار کے کہ جو قیام میں ہے وہ کہتے ہیں کہ میری نماز میں تو صرف قیام ہے، لیکن یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قعود بھی ہے. استغفار والے کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف استغفار ہے. ثنا والا کہتا ہے کہ میرے پاس صرف ساری زندگی ثنا ہے، لیکن اس کی نماز میں ثنا بھی ہے، اس کی نماز کے اندر استغفار بھی ہے، اس کی نماز کے اندر دعا بھی ہے، اس کی نماز کے اندر درود بھی ہے، اس کی نماز کے اندر سلام بھی ہے. تو اس طرح فرشتوں کی جو 10 صفیں ہیں جو مختلف نوعیت کے طرز عبادت میں لگی ہوئی ہیں، تو حضرت انسان کی عبادت پر
فرشتے بھی رش کرتے ہیں کہ یہ کتنا اللہ کا مقرب ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے سارے طریقے اور اپنے کو پکارنے کے سارے انداز ایک انسان کو عطا کر دیے۔ نماز اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو لذت نماز میں ہے وہ کسی اور جگہ موجود نہیں ہو سکتی ہے۔ نماز کی فضیلت، مجد و شرف، اس کا انداز اور اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نماز تو مجد و شرف اور فضل و کمال کا سبب ہے ہی، جو اذان ہے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں اذان دینے والوں کی ہوں گی۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ قیامت کے میدان کے اندر جب لوگ چلیں گے تو سب سے اونچی گردنیں مؤذن اذان دینے والوں کی ہوں گی۔ بلکہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے ایسے عمل کی نشاندہی کیجیے کہ میں وہ عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کن مؤذنا، تو مؤذن بن جا، پنجگانہ اذان دیا کر۔ اس نے کہا لا استطیع، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ وقت پر آنا، سب نمازوں سے پہلے آنا اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے اذان دینا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ فرمایا کن اماما، اچھا پھر تو امام بن جا۔ اس نے عرض کی لا استطیع، میں اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔ تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا فقم بإزاء الامام، تو پھر امام کے پیچھے کھڑا ہو جانے والا ہو جا۔ تو اگر کوئی شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ان تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور اختیار کرنا پڑے، یا مؤذن بن جائے، یا امام بن جائے، یا امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا ہو جائے۔ تو نماز کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی، اذان کی اتنی فضیلت ہے۔ کل قیامت کے دن مؤذن حضرت بلال حبشی کی قیادت کے اندر جنت میں جائیں گے اور ان کی گردنیں لوگوں سے بلند ہوگی۔ بلکہ نماز کے لیے ایک مؤذن تو اذان دیتا ہے، اس کی تو برکتیں ہیں ہی۔ ایک حدیث میری نظر سے گزری، لا تسبوا الدیک لأنہ یوقظ للصلاۃ، فرمایا کبھی مرغے کو گالی نہ دینا، یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ جو مرغا نماز کے لیے بیدار کرے وہ محبوب بن جاتا ہے، تو جو نماز کے لیے اذان دے وہ کتنا محبوب ہوتا ہے۔ وہ محبوب ہوتا ہے تو جو نماز جو مقصود ہے جو پڑھے پھر اس کو اللہ کی محبت کتنی حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ جب کوئی شخص ندا دیتا ہے، حدیث شریف میں لفظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص ندا دے اور پھر جو اس کا جواب دے۔ حضرت بلال حبشی نے ندا دی، حضور کے ساتھ صحابہ تھے۔ جب حضرت بلال حبشی خاموش ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا من قال مثل ھذا یقینا دخل الجنہ، جس نے یقین کے ساتھ جو بلال نے کہا ہے وہ جواب میں کہے، یعنی اذان کا جو جواب دے دے، فرمایا جو یقین کے ساتھ اذان کا جواب دے دے، فرمایا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ابھی نماز کی جو فضیلت ہے وہ ایک بہت بڑا امر ہے۔ اذان دینے والے کی جو برکتیں ہیں اور اس کو جو مجد و شرف ملتا ہے، اور اذان کی جو پکار پہ لبیک کہتا ہے، لوگ تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جب اذان ملتی ہے تو وہ فوراً سارے کام چھوڑ کے نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ جن کے چہرے ستاروں اور موتیوں کی طرح چمکتے ہوں گے وہ ظاہر ہوں گے، لوگوں کی ایک جماعت ہوگی۔
فرشتے ان کو پوچھیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہی اذان ہوتی تھی ہم سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور فوراً وضو کر کے مسجد کا رخ کرتے تھے۔ تو فرشتے انہیں مبارک دیں گے اور جنت کا مجدہ دیں گے۔ پھر ایک جماعت اور آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے انہیں پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیا کرتے تھے اور اذان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف چل دیتے تھے۔ فرشتے انہیں مبارک دیتے ہیں اور جنت کا مجدہ دیتے ہیں۔ پھر ایک اور جماعت آئے گی جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہیں۔ فرشتے پوچھیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم وضو کر کے طہارت بنا کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے تو اذان ہوتی تھی، یعنی ہم اذان مسجد میں ہی سنتے تھے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، آنکھوں سے نابینے تھے لیکن جو روشنی دل میں تھی، جو بینا ہے ان کے پاس بھی وہ اجالے کہاں ہو سکتے ہیں جو حضرت سعید بن المسیب کے پاس تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں 40 سال تک حضرت سعید بن المسیب نے جو ہے وہ تکبیر اولا بھی قضا نہیں ہونے دی، اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا تھا حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر۔ یعنی جس طرح کبوتر ہیں مسجدوں کے اندر رہتے ہیں تو حضرت سعید بن المسیب کا یہ نام پڑ گیا تھا۔ حالانکہ وہ آنکھوں سے نابینے تھے لیکن انہوں نے مسجد کی حاضری کا اس طرح التزام کیا کہ ان کا نام ہی حمامت المسجد پڑ گیا تھا۔ بلکہ جب یزید نے مدینے کو اجاڑا ایام حرہ میں، جب اس نے 3 دن تک اہل مدینہ کو سخت پریشان رکھا اور اس کے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر باندھے گئے، اس وقت جو بھی پکڑا جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا، تو حضرت سعید بن المسیب ان ایام کے اندر بھی مسجد میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا کون بتائے گا، مغرب عشاء کا وقت ہوگا کون بتائے گا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ یہ بڑے خطرناک دن آئے ہیں، اور یہ یزید بدبخت نے جس طرح کربلا میں ظلم کیا، اس نے مکہ المکرمہ میں بھی ظلم کیا اور اس نے مدینہ رسول میں بھی ظلم کیا، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اس کے ظلم کی وجہ سے اذان اور اقامت نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن المسیب آنکھوں سے نابینے تھے، اور جب بھی کوئی یزید کے فوجی آتے تو نابینا سمجھ کے چھوڑ جاتے۔ فرماتے ہیں میں پریشان تھا کہ مجھے نمازوں کے وقت کا کون بتائے گا۔ اس مشکل وقت میں انہیں یہ پریشانی لاحق تھی کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے۔ تو کہتے میں حضور کے روضے کے پاس بیٹھا تھا، فلم ازل اسمع الاذان والاقامۃ من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آئی اور اقامت کی آواز بھی آئی۔ تو جو شخص اہتمام کریں کہ ہم نے تکبیر اولا کو قضا نہیں کرنا ہے، ان کے لیے پھر اللہ یوں بھی اہتمام فرما دیتا ہے۔ ان حالات میں بھی ان کی تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی اور 3 دن تک گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز ہے، یہ ان کی تکریم ہے، یہ ان کی عزت افزائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح تیل ٹھکا ہوتا ہے وہ مسجدوں میں یوں وابستہ ہوتے، اور اگر کسی وجہ سے وہ مسجد کی حاضری سے قاصر ہو، بیماری کی وجہ سے اگر وہ مسجد میں نہیں آ رہے، اللہ کے فرشتے ان کا حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کی تکریم ہے۔ بلکہ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔
ان میں سے جو تیسرا شخص بیان فرمایا، حدیث طویل ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسے جب بھی ڈھونڈو مسجد میں ملے گا، مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کی آبادی کے لیے، مسجد کی صفائی کے لیے، اس کا دل مسجد سے وابستہ ہے۔ حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس شخص کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو اذان، اقامت اور مسجد، یہ نماز سے متعلقہ چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان متعلق چیزوں پر بھی وہ برکتیں اور وہ شرف رکھا ہے کہ انسان کی نجات کی یہ چیزیں ضمانت ہیں، تو پھر جو نماز ہے، نفس نماز، پھر اس کی کیفیت کیا ہو؟ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اذا صبح بالصلاۃ فتحت ابواب السماء واستجیبت دعاء، جب اقامت ہوتی ہے تو اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ جو اقامت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو دعا مانگو اللہ وہ دعا پوری فرما دیتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اقامت اور اذان کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ سے دعا مانگ لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور پھر کون سی دعا مانگے؟ اس وقت، اس اہم وقت میں ہم اللہ سے کون سی دعا مانگے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بہتری اور عافیت طلب کر لیا کرو، یعنی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے۔ مومن دونوں جہانوں کا طلبگار ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا سخت کمزور ہے، فرمایا تمہاری یہ حالت کیا ہوئی؟ عرض کی حضور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ جو دکھ تکلیفیں میرے مقدر کی ہیں وہ آخرت میں نہ آئیں، دنیا پہ ہی آ جائیں، اور میں دنیا پہ سارے دکھ اور عذاب اور مصیبتیں جھیل لوں تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ بظاہر یہ بڑی ایک ایسی بات تھی جس پہ داد دی جاتی کہ اس نے آخرت کو اختیار کیا، لیکن حضور اس بات پر خوش نہیں ہوئے۔ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا ہے کہ میرے حصے کی جو تکلیفیں ہیں وہ دنیا پہ ہی آ جائیں، آخرت میں نہ آئے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں دے دے۔ جو مومن ہے وہ دونوں جہاں کی بہتریاں چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اوپر پستے رہیں، ہم دنیا کے اوپر پسنے کے لیے نہیں آئے۔ امت مسلمہ دنیا آخرت دونوں کی طالب ہے اور دونوں کی چاہنے والی، اور اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اس لیے جب اس سے مانگو تو کھل کے مانگو، تم اپنے دامن کو تنگ پاؤ گے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے لیے بھی مانگو، اوروں کے لیے بھی مانگو، دنیا بھی مانگو، دین بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ تو عرض کی کہ حضور اذان اور اقامت کے درمیان اللہ سے کیا مانگے؟ تو فرمایا صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرو۔ تو یہ قبولیت کے لمحے ہیں جہاں جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو مستجاب فرماتا ہے۔ بلکہ نماز تو آگے آتی، جب انسان وضو کے لیے اپنے چلو میں پانی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چلو میں پانی لیتے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک جگہ تشریف لائے اور آپ نے پانی منگوایا، پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا، اور وضو کرتے کرتے آپ مسکرانے لگے۔ جو لوگ پاس کھڑے تھے حضرت عثمان ابن عفان انہیں کہنے لگے کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں مسکرایا کیوں؟ لوگوں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو حضرت عثمان فرمانے لگے کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے وضو کیا اور یوں مسکرائے، لوگ کھڑے تھے تو حضور نے فرمایا الا تسألونی ما اضحکک، تم نے مجھے پوچھا نہیں صحابہ کہ میں مسکرایا کیوں؟ تو صحابہ نے عرض کی ما اضحکک یا رسول اللہ، حضور آپ ارشاد فرمائے نا کہ آپ کیوں مسکرائے؟
تو حضور نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطيئة اصابها بوجهه واذا غسل ذراعيه كان كذلك واذا طهر قدميه كان كذلك. فرمایا جب کوئی شخص وضو کے لیے پانی منگواتا ہے اور پانی منگوا کے اپنے چہرے کو دھوتا ہے اللہ ہر خطا کو چہرے سے دور کر دیتا ہے. اور اسی طرح جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے. اور اسی طرح جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پاؤں کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. نماز کا فضل و شرف اور اس کی فضیلت وہ تو مسلمہ ہے. نماز سے پہلے جو عمل ہے اللہ اس کی برکتوں سے گناہ گار کو جہنم کی آگ سے آزادی بخشتا ہے. بلکہ جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے اگر اس جگہ کو کوئی شخص اس کی صفائی ستھرائی کرے، ایک حدیث کے اندر لفظ ہے کہ اخراج القمامات منہا مہور الحور العین، جو شخص مسجد سے کوئی تکلیف دہ چیز، کوڑا کرکٹ یا کوئی گندگی وہاں سے نکال کر کے باہر پھینکے تو حضور نے فرمایا یہ موٹی آنکھ والی حوروں کا حق مہر ہے. یہ جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ مسجد صاف کرنے سے دل صاف ہوتا ہے. جو شخص مسجد صاف کرے اس کا دل پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے. اور یہ مسجد سے جو آپ کوڑا کرکٹ نکال کے باہر پھینکتے ہیں یہ جنتی حور کا مہر ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اس لیے یذکر فیہ، تاکہ اس مسجد میں اللہ کا ذکر ہو. فرمایا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا. اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر یعنی حجم میں تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی. علماء نے یہ لکھا ہے یہ نہ کہو فلاں مسجد چھوٹی ہے یا فلاں مسجد بڑی، یہ نہ کہو، کیونکہ کوئی بھی اللہ کا گھر چھوٹا نہیں ہے، سارے بڑے ہیں. یہ کہو فلاں میں نمازی زیادہ آتے ہیں، فلاں میں نمازی تھوڑے آتے ہیں، نمازیوں کی گنجائش کام میں فلاں میں، اور فلاں میں جو ہے وہ نمازیوں کی گنجائش زیادہ ہے. یہ کہو. بعض ہم عموماً ہمارے ہاں روزمرہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں وہ چھوٹی سی مسجد، چھوٹی نہیں کہنا چاہیے مسجد کو. جس چیز کا تعلق رب سے ہو جائے پھر وہ چھوٹی نہیں رہتی، وہ بڑی ہو جاتی. اس لیے اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے. بلکہ واصف علی واصف نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. اس نے کہا مسجد کیا کوئی بھی شے چھوٹی نہیں ہے، کوئی شے چھوٹی تب نظر آتی ہے اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے. جب کسی کو دور سے دیکھو یا پھر غرور سے دیکھو تو وہ چھوٹا نظر آئے گا، ورنہ کوئی بھی شے کارخانہ قدرت میں چھوٹی نہیں ہے، ہر شے باعظمت ہے. تو بالخصوص جس چیز کی نسبت جو ہے وہ اللہ جل شانہ اس کے رسول کریم سے ہو جائے وہ چیز چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. یہ کہو گنجائش اس میں تھوڑی ہے نماز میں. حضور نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، ان سے پوچھا کہ چچا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو انہوں نے جواب عرض کی حضور سال میں نے زیادہ گزارے ہیں، بڑے آپ ہی ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، کہا سال میں نے زیادہ گزارے ہیں لیکن بڑے آپ ہی ہیں. تو جب نسبت اچھی جگہ ہو تو پھر اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ حرکت دینی چاہیے. تو علماء نے اس جزیے کو بیان کیا ہے کہ یہ نہ کہو چھوٹی مسجد یا بڑی مسجد، بلکہ کہو فلاں مسجد میں نمازیوں کی گنجائش تھوڑی ہے، چھوٹی اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں. تو جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر یعنی اتنی تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی اللہ اس کا بھی جنت میں محل بنا دیتا ہے. تو جس جگہ سجدہ کرنا ہے، جس جگہ پیشانی رکھنی ہے، اللہ اکبر، وہ جگہ بھی اتنی برکتوں کی حامل ہے. بلکہ فرمایا کہ خیر الاماکن، بہترین جگہیں روئے زمین پہ ہیں تو وہ مسجدیں ہیں، اور بدترین جگہیں اگر روئے زمین پہ ہیں تو وہ اسواق یعنی بازار ہیں. حکم ہے مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے آؤ، بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ. گو ہمارا انداز اس سے مختلف ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ مسجد میں جلدی جاؤ، دیر سے واپس پلٹو. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے نماز فجر
مسجد میں پڑھی اور پھر وہ ذکر و اذکار میں لگا رہا، بیٹھا رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، اور پھر اس نے 2 رکعت پڑھے جس کو صلاۃ الاشراق کہتے ہیں، تو فرمایا اس کو مقبول حج اور عمرے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ برکتیں ہیں اللہ کے پاک گھر کی جہاں نماز ادا ہونی ہے۔ باقی رہی بات نماز کی، اس کی کیا فضیلت ہے، تو آئیے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل کل یوم خمسا ما تقول ذلك یبکی من درنہ قالوا لا یبکی من درنہ شیئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا۔ فرمایا صحابہ ایک بات تو بتاؤ، اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے کوئی نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے، مجھے بتاؤ کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی حضور اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، جو شخص پنجگانہ نماز پڑھتا ہے اس کے بدن پر گناہوں کا کوئی میل باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے جس شخص نے پنجگانہ نماز کا مزاج بنا لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی حضرت امام بخاری نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا ای العمل احب الی اللہ، حضور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے، یعنی کون سا وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا۔ اولاد بنی آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں اچھے نیک صالح اعمال، ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ ثم ایو، صحابہ نے عرض کی حضور پھر اس کے بعد؟ قال ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہے۔ آج کل من جملہ قباحتوں میں یہ قباحت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے والدین کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میرا بیٹا اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بلایا، پوچھا، اس نے عرض کی حضور اس کو پتہ نہیں ہے تو یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ امام طبرانی نے موجب میں یہ روایت بیان کی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور فرمایا ایک وقت وہ تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا، اس نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ میری چیزیں خراب کرتا اور میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ پھر حضور نے وہ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، یعنی باپ جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ تو والدین کی نافرمانی اللہ کی رحمتوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے، اور والدین کی فرما برداری اللہ کی رحمتوں کا حقدار بناتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں جانے سے انہیں کوئی شے بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ایک وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو راضی کر رکھا، اور تیسری وہ خاتون جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا، اور چوتھا وہ شخص جس کے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن عیال کثیر ہے، اولاد زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جانے دیا۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکے۔ تو والدین کی فرما برداری کرنا یہ نماز کے بعد اہم فریضہ ہے۔ والدین مبتلا ہیں تکلیف میں اور بندہ کہتا ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں، حضور نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی، اور وہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک شخص نے اذن جہاد طلب کیا
تو فرمایا احی والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قالا نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قالا ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ والدین فالج زدہ اور بیٹا تبلیغی چلا کاٹنے گیا ہو، اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ماں باپ کو ضرورت ہو اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھا ہو، اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ہمارے سامنے حضرت اویس کرنی کی مثال موجود ہے۔ حضور قمیض کے بٹن کھول کھول کے لمبے سانس لیا کرتے تھے اور فرماتے مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ کسی نے کہا حضور وہ کون ہے جو آپ کو ملنے بھی نہیں آیا؟ لوگ کہاں کہاں سے آگے، یمن تو دور بھی نہیں ہے، تو وہ ملنے بھی نہیں آیا آپ کو؟ تو فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے، بلکہ فرمایا کوئی اویس کو ملے اور میرا سلام دے اور اس کو کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ دونوں گئے، حضور کا سلام پیش کیا۔ حضرت اویس کرنی نے جب سنا تو آنکھوں میں آنسو ڈال آئے اور بار بار کہتے تھے بتاؤ حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، کیسے کہا تھا اویس کو سلام دینا؟ جب محبتوں کے امجتے ہوئے یہ جذبے دیکھے کہا اتنا پیار حضور سے تو ملنے کیوں نہیں آیا؟ جب یہ بات کہی تو حضرت اویس نے رخ کو بدلا، کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں ہم تو شام سویرے رہتے خدمت میں تھے۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب یہ حیرت زدہ ہو گئے۔ کہا مجھ سے پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا، کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ماں باپ کی خدمت میں رہا وہ حضور کی صحبت سے بھی محروم نہیں رہا، حضور کے قرب کی دولت سے بھی وہ مالا مال رہا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تیرے حق ادا کروں یا کہ اللہ کے حق ادا کروں؟ اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ کو منا لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹا۔ 12 سال جنگلوں میں گھومتے رہے۔ ایک دن گستام کے قریب سے گزر رہے تھے، دل میں خیال آیا جاتے جاتے ماں کو سلام کر جاؤں۔ دروازے کو دستک دینے لگا، رات کا موقع تھا۔ خیال آیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ نہیں دیا، دکھ بھی کیوں دوں؟ ماں سوئی ہوگی، میرے لیے اٹھے گی؟ دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے۔ سردیوں کی لمبی رات تھی، ساری رات بیت گئی۔ جب سحری کا وقت ہوا، اندر سے جو نالی آتی تھی وہاں سے پانی آیا، سمجھ گئے میری ماں سحری کے لیے اور تہجد کے لیے بیدار ہوئی اور یہ اس کے وضو کا پانی ہے۔ دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو میں آتی ہوں۔ مائیں تو بیٹوں کے دستک کے انداز سے جانتی ہوتی ہیں یہ کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا، حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے، پیوند لگے ہوئے اور بکھری ہوئی حالت۔ ماں نے جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو مٹائے، 12 سال کے بعد بیٹے کو دیکھا تھا۔ ماں نے جب دیکھا تو ہاتھ اٹھا لیے، کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ یہ جملے تھے ماں کی زبان پر۔ حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے مجھے جو کچھ نہیں ملا تھا ان جملوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو ماں کی دعاؤں میں ہے۔ تو اگر والدین ناراض ہیں تو عبادت نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے والدین کو تنگ کیا اور اس کے والدین ناراض تھے، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس کے والدین اس پہ راضی نہیں ہیں۔ تو فرمایا پہلی چیز کیا؟ اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ دوسرا محبوب عمل بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ صحابہ نے عرض کی ثم ایو حضور پھر کون سا عمل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، کہا اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ تو سب سے اولیت نماز کو، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کو، اور پھر تیسرے نمبر پہ حضور نے جہاد کا ذکر فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، اور روایت بیان کرتے ہیں حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں ایک دن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ کسی سفر میں تھا، خزاں کا موسم تھا اور درختوں کی شاخوں کے اوپر جو پتے تھے وہ زرد ہو گئے ہوئے تھے۔ ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی اور جس کے اوپر زرد پتوں کا گہنا تھا۔
حضرت سلمان فارسی نے اس شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا، جتنے پتے تھے گر گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر کے میں محظوظ ہو رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی میری طرف توجہ پذیر ہوئے اور کہنے لگے، ابو عثمان تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیجئے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا، سفر کا موقع تھا اور موسم یہی تھا، درخت کی ایک شاخ لٹک رہی تھی جس کے اوپر زرد پتے تھے، حضور آگے بڑھے اور شاخ کو پکڑ کے حضور نے جھٹکا دیا تو جتنے بھی اس کے اوپر پتے تھے سارے گر گئے اور شاخ اسی طرح خالی ہو گئی۔ تو میں بھی اس منظر کو دیکھ کے معزوز ہوتا رہا۔ حضور نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا، سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے عرض کی، بندہ نواز آپ ارشاد کر دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا، جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس کے اوپر کوئی پتا باقی نہیں رہا، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس طرح سارے گناہ اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ نماز کی برکات ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے، یعنی چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا۔ تو اگر جنت میں جانے کی آرزو ہے تو پھر نماز کی ادائیگی کا مزاج بنانا ہوگا۔ نماز کی ادائیگی کا مزاج بنا لیں گے تو یہ جنت کو کھولنے والی ہے۔ مفتاح الجنت، جنت کی یہ چابی ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر پہلے سوال کے اندر ہی انسان بے بس ہو گیا تو باقی معاملے تو خراب ہو گئے، اور جس نے اس کے جواب کے اندر آسانی پائی اس کے باقی معاملے بھی اللہ ٹھیک فرما دے گا۔ تو قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو، منکوحہ عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ بلکہ نماز کی برکات کا عالم یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا، سل، کوئی سوال کر لیجیے، مانگ لیجیے، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ اکبر، سل، مانگ لیجیے۔ تو حضرت ربیعہ نے کیا مانگا؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں، فقلت، تو میں نے عرض کی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور یہاں جس طرح مجھے آپ کا قرب حاصل ہے جنت میں بھی آپ کا قرب نصیب ہو جائے۔ جنت کا لطف تو تبھی نصیب ہوگا کہ اگر آپ کی مرافقت نصیب ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، او غیر ذالک، یہ تو مل گیا، کچھ اور مانگ لو۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کی، فقلت هو ذاک، میں نے کہا حضور بس یہی کافی، جنت میں آپ کا قرب مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، ہو منزل کی تلاش تیرے نقش کفے پا کے بعد۔ اگر آپ کا قرب نصیب ہو جائے تو مجھے اور کسی چیز کی طلب رہتی نہیں ہے، کوئی بھوک نہیں باقی رہتی۔ میں نے کہا بس حضور کافی ہے، ہوا ذاک، بس کافی ہے۔ حضور نے فرمایا، فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو فرمایا کہ کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرنا، یعنی اگر تم جنت جانا چاہتے ہو میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میرے وعدے پر تم جنت کی آرزو میں، جنت کی خواہش میں جو میں نے تم کو وعدہ دیا وہ وعدہ پورا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سجدے چھوڑ دو۔ فرمایا اس وعدے کی تکمیل کے لیے تم نے میری کثرت سجود کے ساتھ مدد کرنی ہے۔ تو جنت کی چونکہ چابی ہی نماز ہے، اس لیے حضور نے حضرت ربیعہ کو جنت کی بشارت دینے کے بعد بھی یہ بات کہی کہ کثرت سجود سے تو نے میری مدد کرنی ہے۔ کچھ لوگ حدیث کا پہلا حصہ تو بیان کر دیتے ہیں، اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور نے وعدہ جنت دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وعدہ جنت کے بعد وہ سجدوں کو چھوڑ دے۔ حضور نے 10 صحابہ 10 مبشرہ کے لیے وعدہ جنت دیا، لیکن اس کے باوجود وہ
نماز کے معاملے کے اندر کبھی کسی سستی کا ارتکاب نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ سجدے کرنے والے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک حدیث سنیے، اس کو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، ہم نے حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، فرجع من رجع وعقب من عقب، کچھ لوگ چلے گئے اور کچھ لوگ مسجد میں ہی بیٹھے رہے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا، حضور تشریف لائے اور حالت یہ تھی کہ حضور بڑے تیز تیز قدم اٹھا کے جہاں صحابہ بیٹھے تھے ادھر آ رہے تھے۔ اور پھر حضور نے جب صحابہ کو دیکھا، قالا ابشروا، فرمایا مبارک ہو، خوشخبری ہو تمہیں، ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء، تمہارے رب نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے۔ یہ تمہارا رب ہے اور اس نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ یباہی بکم الملائکہ، اور وہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے تمہاری وجہ سے، فرشتوں کے اندر اللہ فخر فرما رہا ہے۔ اور کیا فرما رہا ہے؟ یقول، وہ کہتا ہے انظروا الی عبادی قد قضوا فریضۃ وہم ینتظرون اخری، اللہ فرماتا ہے اور میرے بندوں کو دیکھو، انہوں نے ایک نماز پڑھ لی ہے اور دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اور تمہارے اس دوسری عشاء کی نماز کے انتظار کی وجہ سے اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ فرشتوں ذرا جھک کے نظر دوڑا کے ذرا میرے بندوں کی ادا کو تو دیکھو کہ وہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو نماز کا طالب جو ہے وہ اللہ جل شانہ اس پہ فخر کرتا ہے، حالانکہ بندے کو عجز اور نیاز مندی کے اظہار کے لیے نماز پڑھنا ہوتی ہے، لیکن نماز پڑھنے والے پہ اللہ کتنا راضی ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کہتا ہے اور آسمان کے سارے در کھول کے کہتا ہے فرشتوں دیکھ لو میرے بندوں کو، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ سجدے تو ہم کریں گے، رکوع تو ہم کریں گے، یہ تو دھینگا مشتی کریں گے، یہ تو فساد اور شر پھیلائیں گے۔ اللہ فخر کرتا ہے اپنے ان بندوں پہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے منتظر ہوتے ہیں، اور فرشتوں کہتا ہے دیکھو میرے بندوں کو، تم تو کہتے تھے کہ یہ لڑائی کریں گے، دیکھو کہ نماز پڑھ لیا، گھر کو نہیں جا رہے کہ دوسری پڑھ کے جائیں گے۔ اللہ بندوں کے اس عمل پہ جو ہے وہ فرشتوں کے اندر فخر فرما رہا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ سنیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو بشارت دی جو پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کل قیامت کے دن دشمنان خدا امیہ کے ساتھ اور حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ کل قیامت کے دن کھڑے کر دیے جائیں گے۔ ہم میں سے کیا کوئی شخص یہ چاہتا ہے اور کوئی اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہم کل قیامت کے دن کھڑے ہوں؟ لیکن اگر کوئی شخص نماز چھوڑنے کا عادی ہے تو اس کو دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن راستے میں لوگ ان کو ملیں گے اور وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب کے اندر یہی کہیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی پاداش میں آج ہم جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ نماز پڑھنے والے اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے، اور جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور کھڑا ہونے لگا ہے، اس کے بدن سے گناہ اتار کے ایک سمت ڈھیر لگا دو تاکہ میرا بندہ میرے حضور پاک صاف ہو کے کھڑا ہو جائے۔ تو بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز مکمل کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتے بارگاہ عزتی میں عرض کرتے ہیں مالک تیرا بندہ نماز پڑھ کے اب واپس جانے لگا ہے، تو اب اس کے گناہوں کا جو ڈھیر الگ کیا ہوا تھا اب دوبارہ اس کے ساتھ لگا دے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے گناہ تم نے اتار دی ہیں، اب اترے ہی رہنے دو، اور یہ میرا بندہ ستھرا ہو کے گھر کی طرف پلٹ جائے۔ تو یہ نماز کی برکات ہیں، بدن پہ میل نہیں رہتا، من ستھرا ہوتا ہے، چہرے پہ نور آتا ہے،
اندر صفائی ملتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے سارا دن اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا اس کو آدھی رات تک جاگنے کا ثواب ملا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو پوری رات جو ہے وہ جاگنے کا ثواب ملا۔ تو حضور نے فرمایا جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے۔ تو مسجد میں اہل ایمان جاتے ہیں اور مسجد اہل ایمان ہی آباد کرتے ہیں۔ صاحبو، نماز وہ پسندیدہ ترین عبادت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ ماہ صیام رمضان المبارک کے دامن سے جب نور ہمارے دل میں داخل ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ جمعۃ المبارک بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی پنجگانہ نماز کے عادی ہو جاتے ہیں۔ کاش اس نور کو اپنے دل کے اندر ہم محفوظ کر لیں اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہم نمازوں کے تسلسل کو باقی رکھیں۔ جس نے نماز ضائع کر دی گویا اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا، جس نے نماز قائم نہ کی اس نے دین کا ستون توڑ دیا، اور جس نے دین کا ستون توڑ دیا تو ستون کے بغیر چھت بلا کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ اور یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں مومن اور کافر کے درمیان ہم تو فرق نماز کو سمجھتے تھے، جو نماز پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے مومن ہو گیا تبھی پڑھتا، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے کہ وہ کافر ہے تبھی نہیں پڑھتا، مومن ہوتا تو ضرور پڑھتا۔ امام شافعی اور دیگر ائمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے، لیکن ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، بے نمازی کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کو حاکم وقت قید کر دے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور نماز کا وعدہ کرے تو پھر اس کو چھوڑا جائے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ تو یہ وعیدیں ہیں بے نمازی کے لیے، اور یہ خوشخبریاں تھیں احادیث کے ذخیرہ سے جو میں نے انتخاب کر کے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ نمازی کو کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس کے اندر کتنے اجالے اور نور اترتے ہیں۔ اصل پتہ تو کل قیامت کے دن چلے گا، لیکن صاحبو جو دنیا کے اوپر نماز پڑھنے کا مزاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ آخرت کے اندر اس کو صلے دے گا ہی، اس کا دل طمانیت کے نور سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور ذرا اظہار افسوس ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور صبح لمبی تان کے سویا ہوتا ہے، ذرا غور تو کرے، صبح چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں میں اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہیں، اور حشرات الارض بھی اپنی بلوں سے سر نکال کے رب کا نام جپ رہے ہوتے ہیں۔ طوعاً وکرہاً کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رب کا نام نہ جپتی ہو۔ درخت، اشجار، کائنات کا ایک ایک ذرہ تمہارے رب کا نام جپنے والا ہے، تو جو اشرف المخلوقات ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور بندگی کا سر جھکائے۔ لیکن یہ تکبر اور تمرد کے اندر آ کر کے اپنے رب کے حضور سجدے سے انکار کر دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا ابلیس نے، اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور جو شخص 750 مرتبہ حکم کے باوجود اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتا ہے اس کا پھر ٹھکانہ کیا ہوگا؟ شیطان نے تو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، رب کو تو کرتا تھا، تو اللہ نے اس کو بھی راندہ درگاہ کر دیا، اور جو رب کو سجدہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے اور بار بار سوچنے کی بات ہے۔ آج کی اس بابرکت محفل میں خواتین و حضرات یہ عزم کر کے اپنے دل میں جائیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حساب دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔